بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی دو آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، یہ اپنے رب کو پکار لے، دیکھ لیتے ہیں اس کا رب ہمارا کیا کر لیتا ہے۔ اتنی بڑی جسارت فرعون نے کی، یہ پکارے اپنے رب کو، مانگے اپنے رب سے دعا، دیکھ لیں گے کہ اس کا رب کیا کرے گا۔ جب اتنی بڑی دھمکی لگائی تو حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اور تیرے رب، جس سے بڑا محفوظ قلعہ کوئی نہیں، جس سے زیادہ انسان کا دفاع اور حفاظت کسی اور جگہ سے ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی شان، پھر اللہ کی مدد آئی۔ وہ مدد کیا آئی کہ اللہ تعالی نے فرعون کے آل میں سے، یہاں الفاظ ہیں من آل فرعون، آل فرعون میں سے، وہ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ فرعون کے آل میں سے کوئی اہم ترین شخصیت تھی۔ قرآن کریم نے اس کو رجل مؤمن کہا ہے، مومن بندہ، یکتب ایمانہ، جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ فرعون کے خاندان کے 3 بندوں کے ایمان کا تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے۔ ایک یہ آل فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون، اور دوسرے وہ شخص جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا، خفیہ طور پر انہوں نے فوراً اطلاع بھیجی حضرت موسیٰ کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور تیسری وہ عظیم خاتون جو فرعون کی بیوی تھی، اور اللہ نے ان کو اسلام کی، ایمان کی نعمت دی، اور وہ بہت اس حد تک اپنے ایمان پر جمی کہ اپنی جان کو قربان کر گئی، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ مدد آئی کہ آل فرعون میں سے اہم شخصیت جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، وہ فرعون کے سامنے بول پڑے۔ انہوں نے فرعون سے یہ بات کہی کہ
کہ تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس وجہ سے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ربی اللہ، کہ میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ، صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو۔ اس سے زیادہ حق اور انصاف پر مبنی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ سچائی کوئی ہے نہیں، صرف اس وجہ سے تم اس کو قتل کر رہے ہو۔ اور صرف یہی نہیں، اس شخص کی تقریر، یہ پورا رکوع جو ہے نا، یہ اس رجل مؤمن کی تقریر پر مشتمل ہے، بلکہ رکوع سے آگے تک بات چلی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور اس نے فرعون کے دربار میں کتنی دلیرانہ اور مدبرانہ تقریر کی۔ سب سے پہلی بات فرعون سے، اس سے پہلے تو وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور اب وہ کیا آ گیا؟ کھلم کھلا میدان میں آ گیا۔ اور بھائی یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے، یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندوں کو حمایت اور مدد کے لیے کھڑا کر دیتا ہے کہ جن کی یہ تصور بھی پہلے نہیں کیا جاتا۔ اس آیت کے تحت امام رازی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا تجربہ یہ لکھا ہے کہ مجھے جب بھی کسی شریر بندے کے شر کا خطرہ ہوا ہے، کسی دشمن کی دشمنی کا خدشہ ہوا ہے، کسی مخالف کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے، بھائی کیا میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مخالف اور دشمن کو جواب دینے کے لیے خود سے میری حمایت کے لیے کوئی بندہ کھڑا کر دیا۔ اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جس بندے پر بطور خاص دین کی وجہ سے جس بندے سے دشمنی کی جائے، جس سے مخالفت کی جائے، جس سے نفرت کی جائے دین کی وجہ سے، اور وہ صبر کر جائے، بھائی وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ جل جلالہ اس بندے کی حمایت اور مدد میں اپنے گمنام بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور فرعون بادشاہ ہے، ظالم و جابر ہے، پورے مصر پر اس کا قبضہ و کنٹرول ہے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ قتل اور شہید کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبطیوں میں سے، آل فرعون میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، عربی میں جب کسی کی شان کو واضح کرنا ہو تو اس کو رجل کہا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی تعریف قرآن کریم بیان کر رہا ہے، من المؤمنین رجال، رجولیت فضیلت کے لیے آتا ہے۔ جہاں قرآن نے کسی نر کی فضیلت کو بیان نہ کرنا ہو، صرف تذکرہ کرنا ہو، وہاں مذکر کے الفاظ لاتا ہے، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں نر مادہ سے پیدا کیا، چونکہ وہاں پہ فضیلت بیان کرنا نہیں تھی۔ جہاں فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے تو قرآن رجل کا لفظ لاتا ہے، من المؤمنین رجال وقال رجل مؤمن وجاء رجل من اقصى المدینہ۔ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کتنا محبوب بندہ تھا، اور بھائی اس میں کوئی شک نہیں۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنا، بھائی کیا؟ حق بات کہنا، اور حق بات بھی اس وقت کہنا جب بندہ قریبی رشتہ دار بھی ہو، کسی عہدے پر بھی فائز ہو، یہ آسان نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل ترین جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اور بھائی اس سے بالکل ملتا جلتا واقعہ
وہ بھی بڑے ایمان والوں کو لذت دینے والا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ یہ فرماتے، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان سے سوال کیا ایک، انہوں نے پھر مجھے اس سوال کے جواب میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کا سب سے بہادر شخص جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ آتا ہے، مستند واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں عقبہ بن ابی معیط مکہ کے بڑے بدبختوں میں سے بدبخت تھا، مکہ کے صف اول کے جو سردار تھے ان میں سے تھا۔ وہ آیا اور اس نے ایک کپڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اس کو لپیٹ کر زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں پھول گئی، رگیں پھول گئی۔ کہنے لگے کسی کی جرت نہیں تھی آگے بڑھ کر چھڑائے، چونکہ سارا قبضہ مکہ میں کن کا تھا؟ انہی لوگوں کا تھا۔ کہنے لگا میں نے دیکھا صدیق اکبر بھاگے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا مارا اور اتنی دور پھینکا عقبہ بن ابی معیط کو، اور اس کپڑے کو کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا اور آگے سے وہی کلمہ کہا جو کلمہ اس شخص نے کہا۔ عقبہ بن ابی معیط کو کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بدبختو تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو اس وجہ سے، اس کا قصور صرف کیا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ یہ کلمہ حق کہنا۔ اور اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ حجاج کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت انس نے کلمہ حق کہا، بلکہ فرزدق کا ایک عجیب معاملہ ہوا۔ سلمان بن عبد الملک جو بڑا عظیم بادشاہ ہوا ہے، حج پر آئے، سلمان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، سلمان بن عبد الملک، اس نے اتنے میں دیکھا کہ لوگ یکدم سناٹا چھایا۔ سلمان نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مجھ سے بڑا کون ہے؟ کیا مجھ سے بڑا کون ہے؟ دیکھا کہ ایک نوجوان حرم میں داخل ہوا ہے، لوگ اس کے آنے سے لوگ چپ کر گئے اور لوگ اس کو رستہ دے رہے، اور وہ پورے وقار کے ساتھ، بھائی سننا میری بات یہ توجہ سے، وہ پورے وقار کے ساتھ طواف میں شامل ہو گیا اور لوگ اس کو راستہ دے رہے، بڑا ادب اور اس کا بڑا احترام ہے۔ سلمان کو غصہ آیا کہ مجھ سے بڑا اس وقت یہاں کون موجود ہے، میں بادشاہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اس نے فرزدق سے، شاعر سے پوچھا یار یہ کون ہے؟ فرزدق شاعر سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرزدق شاعر کو جوش آ گیا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ اس شخص کو تو بیت اللہ بھی پہچانتا ہے، حجر اسود بھی پہچانتا ہے، اس کو تو ملتزم بھی پہچانتا ہے، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، یہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے، تو ان کو نہیں پہچانتا۔ اور اچھا، طواف مکمل کیا سلمان بن عبد الملک نے، طواف کے بعد وہ حضرت امام زین العابدین سے ملے، امام زین العابدین سے ملے، ان سے کہا بھتیجے میں مکہ آیا ہوں، سارا شہر مجھے ملنے آیا ہے، آپ نے ملنے آئے؟ امام زین العابدین نے کوئی عذر پیش کیا۔ اس کے بعد سلمان نے کہا جی بھتیجے کوئی آپ کی ضرورت جو میں پوری کر سکوں؟ پوچھا بھائی میری دین کی ضرورت پوری کریں گے یا دنیا کی؟
سلمان نے کہا میں آخرت کی کیا پوری کر سکتا ہوں، مجھے تو کوئی دنیا کی بات بتائے۔ تو بڑی عجیب بات امام زین العابدین نے کہی، اگر میری کوئی آخرت کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ کر دیجئے، دنیا کی ضرورت تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، میں آپ سے کیا مانگوں گا، میں آپ سے کیا مانگوں گا۔ لیکن فرزدق نے حق بات بیان کی، اور یہی اس امت میں سب سے اونچا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہ مکہ کا وہ ماحول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنا، بات کرنا، اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا تھا، اس لیے صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر جو تھے وہ صدیق اکبر تھے، کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت و خناس آیا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا، اس کو لپیٹا، زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ آقا علیہ السلام کی یہ رگیں مبارک پھول گئی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں ماحول اتنا سخت تھا کہ کوئی چھڑانے کی ہمت، صدیق اکبر بھاگے آئے، عقبہ بن معیط کو دھکا دیا، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور اتنی دور پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے کپڑا نکالا اور یہی کلمہ کہا جو قرآن نے یہاں ذکر کیا، اتقتلون رجلا، تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ کیا کہہ رہے میرا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ افضل ترین جہاد ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو بادشاہوں کے پاس، وزیر اعظم کے پاس وہ چاپلوس ہوتے ہیں جو مفاد پرستی میں ساتھ لگے ہوتے ہیں، جو بھائی کس میں لگے ہوتے ہیں؟ شاہ فیصل نے، ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، شاہ فیصل کا بہت گہرا تعلق تھا ان سے۔ تو شاہ فیصل نے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے لکھا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کو، مولانا ندوی ہندوستان میں رہتے تھے، شاہ فیصل نے ملاقات کے لیے لکھا، ملاقات کے لیے گئے تو شاہ فیصل جو تھے ان کو پتہ تھا یہ بڑے عالم ہیں، اور بعد میں شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا ان کو، مولانا ابو الحسن علی ندوی کو۔ تو شاہ فیصل جو ہے وہ استقبال کے لیے اپنے محل کا جو باہر والا دروازہ تھا نا، اندر کا نہیں جہاں گاڑیاں داخل ہوتی ہیں، باہر والے دروازے پر استقبال کے لیے آئے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، اور پھر اندر لے گئے مولانا ندوی کو۔ جس وقت مولانا ابو الحسن علی ندوی کو ساتھ لے گئے، اندر لے گئے، دونوں باتیں کرتے جا رہے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے محل دیکھا، دنیاوی آسائشیں دیکھی، حالانکہ ان سعودیوں میں سب سے بہتر بندہ جو تھا وہ کون تھے؟ شاہ، مومن آدمی تھے شاہ فیصل۔ جب محل میں داخل ہوئے تو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے شاہ فیصل سے کہا بادشاہ جی یہ اتنی آسائش اور سہولتیں ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کو حساب دے لیں گے ان کا؟ کل قیامت والے دن اللہ کو ان کا حساب دے لیں گے؟ اور بھی نصیحت کی صاف صاف کھری کھری باتیں کہی، اور یہ ظرف تھا شاہ فیصل کا کہ شاہ فیصل اطمینان سے سنتے رہے اور پھر رو پڑے، اور مولانا ندوی سے کہا کہ آپ جیسے حضرات اگر ہمارے پاس تشریف لاتے رہے تو ہمارا دماغ بھی ٹھیک رہے، اگر آپ جیسے لوگ ہمارے پاس آتے رہے تو ہمارا معاملہ بھی کیا رہے؟ ٹھیک رہے۔ تو وقال رجل مؤمن، کہا ایک مومن آدمی نے، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو ابھی تک چھپائے ہوئے تھا۔ جس وقت ایسا مسئلہ ہو کہ جہاں جان کا خطرہ ہو، سورہ نحل میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہاں ایمان کو چھپانے کی گنجائش ہے،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اکرام کو مکی زندگی میں فرمایا تھا کہ تم اپنے ایمان کا اعلان نہ کرو، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب اللہ مجھے طاقت دے گا اس وقت دوبارہ آ جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو جہاں جان کا خطرہ اور اندیشہ ہو وہاں بندہ اپنے ایمان کو اگر ظاہر نہ کرے تو بھائی اس کی کیا ہے گنجائش ہے۔ اتقت ان یقول ربی اللہ، تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے، صرف یہ دعویٰ نہیں ہے ان کا۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ یقیناً تمہارے پاس مضبوط واضح دلائل لے کر آئے ہیں تمہارے رب کے پاس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی مضبوط دلیلیں لائے، عصا زمین پر چھوڑتے سانپ بن جاتا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے اس میں لیتے تو ہاتھ ہی چمکتا کہ پورا ماحول روشن ہو جاتا، پورا ماحول بھائی کیا ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا ہو اور اپنے نبوت کے دلائل نہ لایا ہو، معجزات نہ لایا ہو۔ تو دوسری بات اس شخص نے یہ کہی کہ صرف ان کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ یہ ساتھ بھائی کیا لے کر آئے ہیں، مضبوط دلائل لے کر آئے ہیں۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اسی آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔